أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. محترم حضرات، جس زمانے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ ایک فتنوں بھرا دور ہے، جس میں ہر نئے سورج کے ساتھ نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے اور بہت سارے انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر اس انسانوں کو تباہی و بربادی کے حوالے کر رہا ہے۔ کہیں مدعیان نبوت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو کہیں انکار حدیث کا فتنہ اپنا جادو بتا رہا ہے، کہیں احادیث کو اور سنتوں کو اپنے عقل کے میزان پر تول کر جانچ کر ریجیکٹ کرنے کا فتنہ اٹھ رہا ہے، تو کہیں اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی آڑ میں سنتوں اور حدیثوں کو روندا جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں اور ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ سنت کا کیا مقام ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اور آپ کا ایک ایک جملہ کیا معنی رکھتا ہے اور کیا اہمیت کا حامل ہے، یہ اس دور میں جاننا سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایسا خطاب کیا جس خطاب کو سن کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے۔ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے۔ کأن هذه موعظة مودع، ہم نے سمجھا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطاب ہے۔ ہم نے کہا اوصینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں وصیت اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، سب سے پہلے وصیت اور نصیحت جو میں تمہیں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک رب العالمین کے تقوی کے دامن کو تھامے رہو۔ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، گرچہ ایک حبشی کالا کلوٹا غلام تمہارا امیر بنایا جائے اس کی زندگی بھر سموطاعت کرتے رہو، اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ جس زمانے کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی، آج وہ زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی آیا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے مسائل دیکھے گا اور طرح طرح کے نئے نئے خیالات کو دیکھے گا۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ تمام مسائل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تمام پرابلم سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، تمام گمراہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فتنوں کے اس زمانے میں، اختلافات کے اس زمانے میں، انتشار کے اس زمانے میں تم زندگی کی آخری سانس تک میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑو اور اپنی داڑھوں کی مضبوط جڑوں سے پکڑو
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری سنتوں کو فراموش کر بیٹھو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو فراموش کر بیٹھو، نتیجے میں فتنوں کا شکار ہو بیٹھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری سنت کو، میرے بعد کے خلفاء کی سنت کو زندگی کی آخری سانس تک بلکہ زندگی کا عہد و پیمان سمجھ کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر دین میں نیا کام بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو، چاہے وہ بدعت سیئہ ہو، چاہے وہ اچھی بدعت ہو، چاہے وہ بری بدعت ہو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ میری سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول نے گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اختلافات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نسخہ دیا، اور بہت ہی اہم نسخہ دیا۔ آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ میرے بعد حنفیت کو لازم پکڑو، میرے بعد شافعیت کو لازم پکڑو، میرے بعد مالکیت کو لازم پکڑو، میرے بعد حنبلیت کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا میرے بعد میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد میری سنتوں کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ جب یہ سنتوں کو تم لازم پکڑو گے ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، حق پر رہو گے۔ تو اس حدیث سے ہم سب کو یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے جہاں فتنے اٹھ رہے ہیں، وہیں پر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض سنتوں کو تو حقیر سمجھ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنتوں کے بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا حرام ہے، اوپر رکھو، لوگ سمجھتے یہ حقیر سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ داڑھیوں کو لٹکاؤ، لوگ سمجھتے یہ حقیر سنت ہے۔ سنتوں کا معاملہ آج یہاں تک آ گیا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ترین چیز بن گئی، نعوذ باللہ۔ اس زمانے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جس زمانے کے لوگوں نے سنتوں کو آسانی سے فراموش کر دیا، جبکہ پیارے نبی کے زمانے کے پیارے صحابہ ایک ایک سنت کو، چھوٹی چھوٹی سنت کو زندگی کا عہد و پیمان سمجھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، بلکہ سنتوں سے آگے بڑھ کر وہ معاملات جن معاملات کو کہ ہم عادات کہتے ہیں، جن معاملات کو کہ ہم عادات کہتے ہیں، عادتیں کہتے ہیں، وہ معاملات میں بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے۔ کون ہے انس بن مالک؟ خادم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہوں نے 10 سال تک پیارے نبی کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، اور جب میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے تو میں نے اس کے بعد اپنی زندگی کی روٹین بنائی کہ میرے نزدیک بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دین تو دین، شریعت تو شریعت، مذہب تو مذہب، عادات وہ معاملات جن معاملات میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عادات کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتنا مضبوط پکڑا، سبحان اللہ۔ کھانے پینے کا ذوق ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، کھانے پینے کا مزاج، کسی کو کچھ پسند، کسی کو کچھ پسند، لیکن صحابہ کی اس سنت پر عمل اور پیروی پر قربان جائیے کہ دین اور مذہب سے آگے بڑھ کر انہوں نے عادتوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مثالی پیروی کی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ سنتوں کا استخفاف
اور سنتوں کو حقیر سمجھنا اور سنتوں کو معمولی سمجھنا انتہائی جرم عظیم ہے۔ ایسا انسان گمراہ انسان ہے، ایسا انسان بدعتی انسان ہے، ایسا انسان ہلاک ہونے والا انسان ہے جو سنتوں کا استخفاف کرے، سنتوں کو حقیر سمجھے۔ میں نے کسی معتبر عالم دین سے سنا کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک شیخ درس دے رہے تھے۔ مدینہ منورہ بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایک شیخ درس دے رہے تھے، اور دوران درس ایک طالب علم اسٹوڈنٹ نے کہا کہ استاد محترم مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، جانے کی اجازت دیجیے۔ استاد نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ طالب علم تھا تیونس کا طالب علم تھا۔ جب وہ جانے لگا تو استاد نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ استاد محترم نے کہا یا طالب ارفع ازارک، یا طالب ارفع ازارک، اے طالب علم کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے، لہٰذا اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کریے۔ طالب علم برنگیختہ ہو گیا، استاد نے نصیحت کی، وہ برنگیختہ ہو گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا استاد محترم آپ کو اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں تیونس میں مسلمانوں پر بڑی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی روایتیں رقم کی جا رہی تھی۔ اس طالب علم نے کہا استاد محترم آپ کو یہ فکر ہے کہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے یا نیچے رہنا چاہیے، اور آپ کو ہمارے دیش کی فکر نہیں ہے، آپ کو ہمارے ملک کی فکر نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان اس طریقے سے مظلومیت کا شکار ہیں کہ وہاں رگڑے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مسلے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، وہاں کی آپ کو فکر نہیں، اور ٹخنے سے کپڑا نیچے اوپر اس کی فکر ہے آپ کو۔ استاد نے ایک بات کہی لیکن بڑی پتے کی بات کہی۔ استاد نے کیا کہا؟ اے طالب علم سنو اور غور سے سنو، ہم نے سنتوں کو اپنے سروں پر سجایا جس کی وجہ سے آج ہم اے سی میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر تمہیں درس دے رہے ہیں، اور تم نے سنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رگڑا کچلا جس کی وجہ سے غیر اقوام بھی تمہیں رگڑ رہی ہیں، کچل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، کننا اذل امہ فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم تھے، عزت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی کس کے ذریعے؟ اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِدُونِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اسلام کو چھوڑ کر جن جن چیزوں میں ہم عزت کے متلاشی ہوں گے اللہ رب العالمین برابر ذلیل کرتا رہے گا، رسوا کرتا رہے گا۔ استاد محترم نے جو بات کہی وہ بات آج مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں نے پڑھ کر سنائی، ان آیتوں میں دیکھیں اللہ رب العالمین کتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب؟ کیا مفہوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے؟ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، ان حرکتوں سے رک جاؤ، ان مجلسوں سے رک جاؤ، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ منع کیے ہوئے کاموں کا اگر ارتکاب کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندگی کے کام، عبادات کے کام، بھلائی کے کام اور اطاعت و فرما برداری کے کام، یہ کاموں میں بھی اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ پر حملہ کرنے کی ارادے سے نکلے۔ موسم کون سا تھا؟ رمضان کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اللہ کے رسول بھی روزے سے ہیں اور تمام صحابہ بھی روزے سے ہیں، اور دوران سفر پہنچتے پہنچتے عصر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارمیشن ملی کہ بعض لوگوں پر روزہ رکھنا دوبھر ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ نے اونٹنی پر ہوتے ہوئے پانی کا پیالہ سارے صحابہ کے سامنے نوش فرمایا۔
آپ کو دیکھ کر سارے ہی صحابہ نے اپنا روزہ ختم کر دیا. عصر کے بعد کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑنا. غلط بات ہے، غلط بات ہے. آپ کے پاس عذر شرعی ہے، آپ عصر کے بعد بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ختم کیا، صحابہ نے بھی ختم کیا. اس کے باوجود اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ ابھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا روزہ جاری رکھا ہوا ہے. جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ روزہ رکھ رہے تھے، عبادت کا کام انجام دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول انہیں فرما رہے کہ میرے نافرمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر دے وہاں کس کی کیا مجال کہ اپنا روزہ جاری و ساری رکھے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ کے رسول کی ایک تعلیمات ہے کہ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دو. اذان ہونے کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو. جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا حلت لہو شفاعتی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش حلال ہو گئی. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے. اب اگر آپ یہ درود کو اذان کے بعد پڑھنے کے بجائے درود و سلام کو اذان سے پہلے پڑھنے لگ جائیں تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ. تعلیم ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ انفرادی پڑھ رہے ہوں، کون سی بھی نماز ہو. یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گئے مرود نہ فاتحہ نہ درود. جی لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گئے مرود نہ فاتحہ نہ درود. انہی کے نماز جنازہ میں آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ نہیں ہے. ہماری نماز میں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ ہے اور ہمیں کو الٹا دوش دے رہے ہیں کہ نہ فاتحہ نہ درود. تو تعلیم یہ ہے کہ ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں. اگر آپ یہ فاتحہ کو اٹھا کر کھانا سامنے رکھ کر اس پر کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ. تو دوسری اور اہم مفہوم یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں، بندگی کے معاملے میں اس حد پر رک جانا چاہیے جو حد کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل اسوہ ہے، مکمل آئیڈیل ہے. اب مکمل آئیڈیل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو ترجیح نہ دو، آپ کے آئیڈیل پر کسی دوسرے کے آئیڈیل کو ترجیح نہ دو، آپ کے لائے ہوئے قانون پر کسی دوسرے کے قانون کو ترجیح نہ دو، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر کسی دوسری کتاب کو ترجیح نہ دو، آپ کے کہے ہوئے فرمان پر کسی دوسرے کے فرمان کو ترجیح نہ دو، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کسی دوسری شریعت کو ترجیح نہ دو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے جرم کا ارتکاب کیا. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے. دیکھو سنت رسول، سبحان اللہ، سنت اپنے اندر کیسا جذبہ رکھتی ہے اور کیسا مقام ہے سنت رسول کا صحابہ کرام کی زندگی میں. دیکھے واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حج کے موقع پر لوگوں سے کہا کہ دیکھو حج کے اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایسا کہنا ہے. سامنے والے لوگوں نے کہا ولیکن قول ابو بکر و عمر کذا، ابو بکر اور عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. مجھے خوف ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے گی، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اس مسئلے میں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے اور تم اللہ کے رسول کے مسئلے اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات لاتے ہو. ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنا فرمان سنائے.
عمر بن خطاب کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے دے. تو اس کے بعد بتاؤ دنیا کا کون سا وہ انسان ہے اور دنیا کا کون سا وہ امام ہے اور دنیا کا کون سا وہ مجتہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں اس کا فرمان سنا جائے؟ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور جو دوسری آیت ہے اس کی مختصر سی تفسیر بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی تو بلند اور چیخ چلا کر آپ سے گفتگو کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. کتنا پیارا ادب بتلایا گیا ہے اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آواز سے اگر آواز بلند ہو جائے تو زندگی کے سارے اعمال برباد. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کی آواز اللہ کے رسول کے سامنے اونچی ہو گئی تو آپ کی زندگی کے سارے نیکیاں تباہ و برباد. تو سوچو آواز سے آواز بلند ہو رہی ہے، زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، جو کتب حدیث کو مذاق کا عنوان بناتا ہو، جو رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، ایسے شخص کی زندگی کے اعمال کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ آواز پر آواز بلند ہو رہی ہے تو ان کی زندگی کے اعمال کی گارنٹی کون لے سکتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. بہت ضروری ہے موجودہ فتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لاز رکھی جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو زندگی کا عہد و پیمان سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.